جی پروگرام بریکنگ بیریئرز میں آپ کی ہوسٹ عالیہ آپ کے سامنے اس وقت عمران خان اور ان کی اہلیہ لاہور کے زمان پارک کے گھر میں تنہا موجود ہیں. ان کے گھر کے باہر بھی سناٹا ہے اور گھر کے اندر بھی سناٹا ہے کیونکہ پنچھی اڑ کے جا چکے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ پنچھی تو اڑ جایا کرتے ہیں، پنچھی پرندے آزاد ہوتے ہیں اور ان کی عادت ہے پوری دنیا میں کہ پنچھی جہاں کہیں دیکھتے ہیں کہ دانہ اور پانی ان کو ملے وہ وہاں پر چلے جاتے ہیں. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ جہاں کا موسم ان کو راس آ جائے اور جب ان کو علم ہو کہ اب اس جگہ کا موسم اچھا ہوگا تو وہ لمبی لمبی پروازیں کر کر دوسرے ایریاز میں چلے جاتے ہیں. تو کچھ ایسی ہی سچویشن ہمارے سیاستدانوں کی بھی ہے اس وقت جو نظر آ رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جیسے ہی فواد چودھری اور اسد عمر نے پارٹی چھوڑنے کا اعلان کیا تو اس کے تھوڑی دیر کے بعد عمران خان نے اپنے سپورٹر سے ایک خطاب کیا، ایک اسپیچ کی، جس میں ان کا کہنا تھا کہ آپ کہیں تو میں پارٹی چھوڑ دیتا ہوں، میں سیاست چھوڑ دیتا ہوں، میں پارٹی سے نکل جاتا ہوں. تو اگر عمران خان نے پارٹی چھوڑ دی تو پھر پارٹی میں بچے گا کیا؟ لیکن پارٹی میں تو پہلے ہی کیا بچا ہے. میں بیٹھا ہوتا ہوں ہر روز کہ کس دن آ کے مجھے پکڑ لیں گے. ایک دم انٹرنیٹ بند کر دی پکڑ کے. یعنی کون سی جمہوریت میں ہوتا ہے؟ سارے لوگوں کو جیلوں میں ڈال دے. مجھے یہ نہیں پتا میں اب کسے کانٹیکٹ کسے کروں. میرے سے کانٹیکٹ ہی کوئی نہیں ہو رہا، نہ مجھے لیڈرشپ ملتی ہے نہ کوئی ملتا ہے. جو میں زوم پہ میٹنگ کرتا تھا انہوں نے وہ انٹرنیٹ بند کر زوم ہی ختم کر دیا. تو میں تو تیار بیٹھا ہوں کہ جو بھی کرنے کے لیے آئیں گے، جب بھی پکڑیں گے، میں تو خیر تیار بیٹھا ہوں، ہر روز تیار ہوتا ہوں. میں اپنی ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو برا وقت ہے یہ ایک اللہ کا نظام ہے، اس میں ہمیں صبر کرنا چاہیے. کوئی ہمیں اس میں دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے. قوموں کی زندگیوں میں یہ مشکل وقت آتے ہیں اور کئی میرے لوگ بہت مشکلوں سے گزر رہے ہیں، لیکن باقی ساری قوم کو میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں، اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ اس طرح کی غلامی، یہ شذیدیت، اس طرح کی غلامی کو قبول کرنے سے بہتر ہے مر جاؤ. اب عمران خان نے ایک کمیٹی بنانے کا اعلان کر دیا اور وہ کمیٹی مذاکرات کرے گی، ڈائلاگ کرے گی. وہ کس سے ڈائلاگ چاہتے ہیں؟ ابھی تک وہ مذاکرات چاہتے ہیں اور اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مجھے کہا جائے گا میں کرنے کے لیے تیار. نواز شریف صاحب کے حوالے سے بھی ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور انہوں نے کئی ایک ٹویٹس کی ہیں. ایک ٹویٹ انہوں نے کی اور عدلیہ کو آڑے ہاتھوں لیا. انہوں نے کہا کہ عدلیہ نے نظریہ ضرورت ایجاد کیا، ڈکٹیٹرز کو خوش آمدید کہا، آمریت کو قانونی جواز فراہم کیا، لاڈلے کو صادق و امین کا سرٹیفکیٹ دیا، جبکہ منتخب وزرائے اعظموں کو پھانسی دی. بھٹو کی وہ بات کریں یہاں پر. جھوٹے مقدموں میں جیلوں میں ڈالا، بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر تا حیات ڈسکوالیفائی کیا، یہ وہ بات کر رہے ہیں اپنی. اور اب بینچ فکسنگ کر کے آئین کو ری رائٹ کیا. یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارا نظام انصاف دنیا میں 140 میں سے 129 نمبر پر ہے، مگر ہمارے چند معزز عزت مآب جج صاحبان بضد ہیں کہ ہم نے ہر صورت 140ویں نمبر پر ہی پہنچنا ہے، کم وقت میں. اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے کچھ ٹویٹس کی ہیں، لیکن پھر یہ بھی بات ہونے لگ پڑی. میں دیکھ رہی تھی کہ مطیع اللہ جان صاحب نے بھی اس کے اوپر ٹویٹ کی جس میں اسد عمر کو جج صاحب نے جو کہا وہ یہ کہا کہ آپ پہلے یہ میک شور کریں کہ وہ جو ٹویٹس آپ نے کی ہیں وہ ڈیلیٹ کریں، ٹویٹس ڈیلیٹ کریں اور آپ اوتھ لیں کہ آپ کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لیں گے. اور پھر انہوں نے ان کو کہا کہ وہ آپ کو پریس کانفرنس کیے بغیر تو نہیں چھوڑیں گے. تو اس کے فوراً بعد اسد عمر باہر آئے، انہوں نے پریس کانفرنس کی، پارٹی چھوڑنے کا اعلان کیا اور چلتے بنے. لیکن اس کے بعد خبر یہ آئی ہے کہ اسد عمر نے پارٹی نہیں چھوڑی بلکہ اسد عمر نے اپنے ڈیزگنیشن سے ریزائن کیا. تو ڈیزگنیشن وہ جنرل سیکریٹری پی ٹی آئی کے، تو اگر انہوں نے ڈیزگنیشن چھوڑا ہے تو اس سے بڑی کیا بات ہوگی، پارٹی ہی چھوڑ دی نا. تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس کیا اب نئی خبر تو یہی ہے کہ جو ڈائلاگ ہوگا، کمیٹی قائم کرنے کا اعلان کیا عمران خان نے. اور پاکستان کی سچویشن پر امریکہ کی طرف سے بھی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے. اس میں ان کے دفتر خارجہ فارن آفس کی طرف سے ان کی پریس بریفنگ کرتے ہوئے اسپوکس پرسن نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کے کرائسس پر ہماری نظر ہے. ہم پہلے بھی یہ بتا چکے ہیں کہ ہم اس کو مانیٹر کر رہے ہیں اور اس میں ہمیں پتہ ہی چلا ہے کہ اتنے 2 شہری جاں بحق ہوئے ہیں، 2 وہ بھی انہوں نے بتایا کہ ان کو یہ اطلاعات ملی ہیں. اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ ہم فریڈم آف سپیچ، فریڈم آف ایکسپریشن
اور اس طرح کی آزادیاں، سول لبرٹیز، اس پر یقین رکھتے ہیں، اور ہم یہ پسند کریں گے کہ پاکستان میں اس پر نظر رکھی جائے اور قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے۔ اب یہ اسٹیٹمنٹ ایک بہت ہی نارمل سی، جو عام دنوں میں وہ کوئی بھی سوال اس سے کرے، ان سے کیا جائے کسی بھی کنٹری کے حوالے سے یا کسی کرائسس کے حوالے سے کہ وہاں پر یہ کرائسس ہو رہا ہے، تو اس کے اوپر وہ یہی جواب دیا کرتے ہیں۔ تو یہ جواب ہی آ گیا، یعنی انہوں نے یہ بات کی ہے۔ تو ہاں وہ مانیٹر کرتے ہیں، تو وہ تو کب مانیٹر نہیں کرتے، میرا خیال ہے کہ پوری دنیا میں وہ تو کرائسس ہو یا نہ ہو، مانیٹرنگ تو ان کی جاری رہتی ہے۔ ایک اور خبر جو کہ بڑی افسوسناک خبر ہے، اور وہ یہ ہے کہ شمالی وزیرستان میں خود کش دھماکہ ہوا ہے، اور اس میں 2 فوجی جوان اور پولیس اہلکار سمیت 4 لوگ اپنی جانیں انہوں نے دی ہیں، اور اس میں دتا خیل میں خود کش ہوا ہے، گاڑی میں سوار خود کش بمبار نے جو اپنے آپ کو اڑا لیا، اور وہی تو اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہاں پر یہ جو دہشت گردی ہے وہ جاری ہے ان علاقوں میں، کیونکہ جب سے یہ سیاسی صورتحال ہوئی، ہم پہلے اس کے اوپر بات کیا کرتے تھے آپ کے سامنے کہ بھئی کون سا واقعہ ہو گیا، کیا ہو گیا، لیکن اب ہم اس لیے نہیں کر پاتے کہ اتنی زیادہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہوتی ہیں، تو اس کے اوپر ہی سارا ٹائم گزر جاتا ہے، بلکہ اتنا ہوتا ہے کہ سب کچھ آپ تک پہنچا ہی نہیں پاتے۔ اچھا، اب یہ جو ساری ہے سچویشن، اس میں آپ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جو ثاقب نثار ہیں، ڈیم والے بابا جی، ان کو بھی طلب کر لیا گیا۔ آڈیو لیکس کمیشن نے ثاقب نثار کے بیٹے سمیت 4 شخصیات کو طلب کر لیا ہے، اور یہ وہ والا کمیشن ہے جو کہ بنایا گیا ہے، وہ آڈیو لیکس جو کہ نکلتی رہیں اس دوران، جس میں ججز، ان کے خاندان، جسٹس ثاقب نثار جو پرانے ججز تھے ریٹائرڈ، ان کی بھی اس کو وہ دیکھا جا رہا ہے کیا بات ہوئی ہے، صحیح ہے نہیں، اور پھر اس کے اوپر قانون کے تحت کارروائی ہوگی اس کے بعد۔ تو اس میں ثاقب نثار صاحب پھڑے گئے نہیں، یعنی ان کو پکڑ لیا گیا، ان کو بلایا گیا ہے، پکڑنے کا تو بعد میں ہمیں پتہ چلے گا۔ یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ ہمیں یہ تو معلوم ہو گیا ہے کہ عمران خان اس وقت کہاں پر کھڑے ہیں، لیکن ان کے ذہن میں کیا چل رہا ہے اور وہ کتنی ریزسٹنس دکھا سکتے ہیں، یا انہوں نے دکھانے کا ارادہ کیا یا فیصلہ کیا، یا اب ان کا پلان کیا ہے، تو وہ بھی ہمیں نظر آ گیا۔ وہ یہ ہے کہ وہ اب مذاکرات کرنے کے چکر میں وہ ڈائیلاگ کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں دیکھ رہی تھی 1-2 ویڈیوز جس میں نون لیگ کے دور میں جب ان کے خلاف بہت کچھ ہوا، تو اس دوران ایک نواز شریف کی، جو کہ وہ عدالت کے اندر کھڑے ہیں اور ان پہ کیس چل رہا تھا، جب ان سے یہ کہا گیا کوئی بات چیت کرنے کی، تو انہوں نے کہا کہ میں کیوں بات کروں، میں کیوں رابطہ کروں، یا میں کیوں بات کروں اسٹیبلشمنٹ سے، یہ جو کچھ ہوا ہے میں تو بالکل نہیں کروں گا، یعنی وہ اڑے ہوئے تھے۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھی رانا ثناء اللہ کی بھی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، جس میں وہ بھی ایسا ہی کہتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، لیکن عمران خان ہمیں اس وقت اب پیچ اپ کے موڈ میں نظر آ رہے ہیں۔ تو ہم کافی دفعہ یہ کہتے رہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ بہت سے ایسے چانسز تھے عمران خان صاحب کے پاس کہ جب وہ ڈائیلاگ کر سکتے تھے اور وہ بات مان سکتے تھے، ٹیبل پہ بیٹھ سکتے تھے، ٹیبل ٹاک کر سکتے تھے، تو یہ سب ہونے سے پہلے ہی سب کچھ ٹھیک ہو جاتا۔ پولیٹیکل پارٹیز بھی ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار تھیں، اور جو دوسرے فریق تھے وہ بھی ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن اس وقت وہ کسی بھی قیمت پر اس پہ آنے پہ تیار نہیں تھے۔ لیکن اب انہوں نے یہ بات کہی ہے، تو دیکھتے ہیں کہ یہ کمیٹی جو ہے یہ کیسے آگے بڑھتی ہے اور کیا ہوتا ہے۔ اور جو باقی اس کے سوا جو خبریں وہ ہم آپ تک پہلے ہی پہنچا چکے ہیں کہ ان کی پارٹی پر بین لگانے کی بات کی جا رہی ہے، ان کے اوپر جو ہے وہ بین لگانے کی بات کی جا رہی ہے، اس کے اوپر پھر ہم الگ سے ایک پروگرام کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس کے اوپر کیا بات کی جا سکتی ہے۔ لیکن میں دیکھ رہی تھی کہ کسی نے یہ لکھا کہ عمران خان کو میڈیا استعمال کرنا بڑے ہی اچھے طریقے سے آتا ہے۔ ایگزیکٹلی عمران خان پاکستان کے وہ پولیٹیشین ہیں جنہوں نے پہلی مرتبہ سیاست میں میڈیا کو اور سوشل میڈیا کا استعمال کیسے بھرپور طریقے سے اور پاورفل طریقے سے کیا جاتا ہے اور اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، یہ بتایا۔ دوسری پارٹیوں کو نہیں پتہ تھا، اس کے بعد دوسری پارٹیوں کو بھی سمجھ آئی، عقل آئی، اور انہوں نے اپنا میڈیا بنانا شروع کیا۔ تو ہم نے کہا بھائی ٹھیک ہے، بالکل صحیح لکھا ہے، لیکن دوسری پارٹیوں نے عمران خان سے یہ سیکھا کہ میڈیا کیسے استعمال کرتے ہیں۔ عمران خان کو دوسری پارٹیوں سے جو سیکھنا چاہیے تھا وہ یہ تھا کہ پارٹی کیسے نہیں چھوڑتے اور جیلوں میں کیسے رہتے ہیں، دباؤ برداشت کرنا اور پارٹی نہ چھوڑنا، ایسے کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں سیاست میں، ان کو بھی وہ سیکھنا چاہیے تھا۔ چلیں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے، اجازت دیں۔